الدرس السابع بعنوان الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور اس کی برائی پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہیں، جس میں سے 3 ارکان کی وضاحت آج کے درس میں میں آپ کے سامنے کروں گا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے کر کے دکھانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر ایمان لائے، اس بات کو وہ مانے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالی ہے، چھپی اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا وہی ہے، ہر چیز کا وہی رب ہے اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی مربی ہے، اور اللہ تعالی جملہ ان صفتوں سے متصف ہے جو کمال کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو نقصان اور خسارے کے اوپر دلالت کرنے والے صفتیں ہیں، اللہ تعالی اس سے منزہ ہے، بے نیاز ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالی ہی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی دلیل میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ تعالی ہی کو عبادت کے مستحق مانا جائے اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ کسی کو اس کا مستحق مانا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ ایک الہ، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اس طریقے کی بہت ساری آیت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لائیں، جو اسماء و صفات قرآن کریم کے اندر وارد ہیں، بغیر کسی کمی اور نقصان کے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اور ایمان کا جو دوسرا رکن ہے ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کی تخلیق مٹی سے اور جناتوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ اور بہت سارے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں جنت اور جہنم کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مقرب ہیں جیسے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، تو وہ دور کی گمراہیوں میں چلا گیا۔ اور رسولوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ان البیت المعمور يدخلہ کل یوم 70,000 ملک، کہ بیت معمور روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور بہت سارے صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا بھی ہے، جیسے کہ بدر کے میدان میں، اور اسی طریقے سے جبریل امین کو انسانوں کی صورت میں دیکھا گیا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اوپر بہت سارے لوگ
مومن اور اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا رکن تھا۔ تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں یا جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان سب کے بارے میں یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور ان میں سب سے اہم کتاب قرآن عظیم ہے، جو دیگر شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی دیگر جو شریعتیں ہیں قرآن نے اس کے حکم کو مٹا دیا ہے، اب قرآن کے اندر جو احکام ہے اس کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اپنے رسول کے اوپر نازل کیا، اور اسی طریقے سے ان کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ جو پہلے نازل کی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بارے میں خبر بھی دیا ہے، جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس آیت کریمہ کے اندر تورات اور انجیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے زبور کا تذکرہ ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب کے بارے میں خبر دی ہے، جیسا کہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو یہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے متعلق چند باتیں کتاب و سنت سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کی جس طریقے کا یہ حق رکھتے ہیں اس کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔